یوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد مومن کی زندگی سلسلہ گفتگو ہے اور عنوان ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، جس کے گچھے سے لچھیں جڑیں نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، انداز دیکھیے، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پاک پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو، خوب خوب سلام بھیجو۔ یہ جو درود و سلام ہے نا، یہ نبی پاک کی نعت بھی ہے۔ یہ جو درود و سلام ہے نا، یہ حضور کی صفت بھی ہے۔ یہ جو درود و سلام ہے نا، یہ امت کا اپنے نبی سے پیار بھی ہے۔ یہ جو درود شریف ہے نا، یہ بنیادی طور پر نبی پاک کا حق بھی ہے کہ امت اپنے نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے۔ اللہ جب حضور پر درود بھیجتا ہے تو مانا ہے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، درجات کی بلندی عطا کرتا ہے، اور امت جب درود و سلام پڑھتی ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں حضور کی بلندی درجات کے لیے التجا کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھنا، سلام بھیجنا، گویا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے تذکرے کرنا، گویا حضور کی صفتوں کا بیان کرنا۔ اور ذرا انداز دیکھیے کہ حضور فرماتے تو مجھ پر ایک بار درود پڑھ، درود تو نے پڑھا ہے، عرش کا مالک اتنا راضی ہوگا تیرے اوپر 10 رحمتیں فرمائے گا۔ رحمت تو ایک بھی کافی ہوتی ہے، مالک کی اور پوری 10 ہی، تو محبوب فرماتے ہیں اسی پر بس نہیں، تیرے 10 گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور یہ جو اگلے لفظ ہیں ان کو ذرا غور سے سننا، اللہ کی بارگاہ میں بندے کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی رب کا اپنے محبوب سے پیار ہے کہ درود حضور پہ پڑھیں تو رب کی بارگاہ میں 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تو ایک بار درود پڑھ، اللہ تیرے اوپر 10 کامل رحمتیں فرمائے گا، تیرے 10 گناہ معاف کرے گا، تیرے 10 درجے بلند کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا یہ تو مومن کا وقار ہے، یہ تو مومن کا وظیفہ ہے۔ اور جب آپ سمجھے نا کہ دل بڑا پریشان ہے اور طبیعت میں تنگی ہے اور غصہ بڑا آ رہا ہے اور اپنے بھی اچھے نہیں لگ رہے، پھر حضور پہ درود و سلام پڑھیں، یہ طبیعتوں کو ٹھنڈا کرے گا، یہ پیار بڑھائے گا، یہ آپ کی گفتگو کو میٹھا کر دے گا، یہ آپ کی آنکھوں میں روشنی بڑھائے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ محفلیں، کچھ مجلسیں ایسی ہوں گی جن پر لوگوں کو نا قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا، کیوں بیٹھے تھے اس محفل میں، کیوں گئے، پچھتاوا ہوگا۔ سنن ابو داؤد شریف کے لفظ ہیں، سنن ترمذی میں ہیں، لوگوں کو پچھتاوا ہوگا۔ یا رسول اللہ کون سی مجلسیں؟ تو حضور فرمانے لگے وہ مجلسیں
جن میں لوگ بیٹھیں نہ اللہ کا ذکر کریں نہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں، پچھتائیں گے کہ کیوں ایسی جگہ بیٹھے نہ جہاں ذکر ہوا اور نہ نبی پاک پر درود و سلام پڑھا گیا۔ جب بندہ مومن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہو اور مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہو تو ہر دن ہی بڑا خیر والا ہے، پر جمعے والے دن ذرا کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعے والے دن تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے ان لفظوں کی ہمیں سمجھ آئے، تمہارا درود مجھ پر، یعنی فرشتے گلدستہ بنا کے لے جاتے ہیں، وہ چن چن کے نہ درود و سلام کے گجرے تو گلدستہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یہ ابو داؤد شریف کے لفظ ہیں، عرض کی حضور وصال کے بعد بھی؟ بڑے سیانے تھے، بڑے عقل مند تھے، بڑے دانشور تھے، ہماری بگڑی بنا گئے، حضور وصال کے بعد بھی؟ تو محبوب فرمان لگے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا زمین پر وہ نبیوں کے جسموں کو کھاتی نہیں۔ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ فرمایا اس وقت بھی جب میں دنیا سے پردہ کروں گا پھر بھی تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ اس کا معنی یہ کہ اس وقت بھی پیش کیا جائے گا۔ جب بندہ مومن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے تب تو کمال ہے۔ اگر وہ درود لکھے تو میرے محبوب کریم نے فرمایا کنز المال میں ہے، فرمایا جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھا، جب تک وہ درود لکھا رہے گا فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اس لیے یہ جو لوگ خالی سواد لکھ دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں، یہ نہیں لکھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا نام لکھے تو پورا درود و سلام لکھے، پورا صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھنے والا بڑا مزیدار ہے، اور جو درود نہ پڑھے اس پر غصہ بھی ہے، اللہ کا اس پر ناراضگی بھی ہے۔ اللہ کی ناراضگی، کیوں نہیں درود و سلام پڑھا؟ اب دیکھیے درود شریف کب پڑھنا ہے؟ جب بھی رسول اللہ کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا ذکر ہو نبی پاک پر درود و سلام پڑھیں، ہر وقت پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، جب بھی ذکر ہو حضور پر درود پڑھیں۔ اللہ کے محبوب نے نا منبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کس بات پر آمین کہا؟ تو حضور فرمانے لگے جبریل امین آئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں جو شخص بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کو پائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنی بخشش ہی نہ کرا سکے۔ تو میں نے کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ جو نبی پاک پر درود و سلام ہے نا، یہ جو حضور پر درود و سلام ہے، شیخ مبارک فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو ایک نوجوان کو دیکھا، کوئی ذکر کر رہا تھا، کوئی ذکر کر رہا تھا، پر وہ طواف کے ہر پھیرے میں بھی درود و سلام ہی پڑھ رہا تھا، وہ عرفات میں بھی درود و سلام ہی پڑھ رہا تھا، وہ ہر جگہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹے تو کوئی اور وظیفہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تو کہنے لگا میرا تجربہ کہتا ہے کہ سارے اذکار ہی اچھے ہیں پر درود و سلام کی کیا ہی بات ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے، تجربہ میں نے آزمایا ہوا ہے، آزمائی بات ہے۔ کہا وہ کس طرح؟ تو کہنے لگا میرے حج کے سفر میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اچانک ان کا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، تو لوگ نا گھن کرنے لگے کہ خدا جانے کیا معاملہ ہے کہ انتقال کے بعد چہرہ سیاہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے رات کے اندھیرے میں چاند کو چمکتے دیکھا، خوشبوؤں کو بکھرتے دیکھا، اور فرماتے ہیں کوئی آنے والی ہستی آئی اور انہوں نے آ کر کے نا تو میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا
اور پھر دست مبارک پھیرا تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ کریم جانے لگے تو میں قدموں سے لپٹ گیا، میں نے کہا محبوب بتائیں تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے میں وہی رسول ہوں جس پر تیرے والد درود و سلام پڑھتے رہے، تو میں آج آیا ہوں، اس نے ہمیشہ درود شریف پڑھا ہے، تو لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ گناہگار تھا، چہرہ سیاہ ہو گیا، تو میں اس کی پردہ پوشی کرنے آیا ہوں۔ فرمانے لگے میرے والد درود و سلام پڑھتے تھے تو رب نے یہ درجہ دیا، میرا بھی وظیفہ ہے، میں صبح بھی درود پڑھتا ہوں، میں شام بھی درود پڑھتا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تیری تو دعا بھی تب قبول ہوگی جب تو نبی پاک پہ درود و سلام پڑھے گا، تیری دعا بھی ترمذی کے لفظ ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے زمین آسمان کے درمیان تیری دعا معلق رہے گی، لٹکی رہے گی، جب تک کہ تو میرے نبی پاک پر درود و سلام نہیں پڑھتا۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا جب دعا مانگ رہی ہو پہلے اللہ کا ذکر کر، پھر مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھ، پھر تو جو دعا مانگے گا رب اپنے فضل سے قبول فرمائے گا، اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے درود و سلام کا بتلایا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے؟ فرمایا مسجد میں جب داخل ہونا تو پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ حضور نکلنا کیسے ہے؟ پہلے باہر نکلنا تو پہلے دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ ایک نے عرض کی حضور اذان ہو رہی ہو تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اذان کے کلمات کا جواب دے اور پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ، پھر اپنے محبوب پر۔ اور امام قرطبی نے لکھا ہے ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں غربت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی گھر جا نا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ اور اپنے گھر والوں کو سلام کہہ، اللہ تیری غربتیں دور کر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر کیا کروں؟ آپ نے کہا ہے گھر والوں کو سلام کہنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھنا اور اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اتنا عمل پکایا، کچھ مہینوں کے بعد وہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال یہ ہے کہ درود و سلام کی برکت سے میں تو امیر ہوا ہی ہوں، میرے پڑوسی بھی امیر ہو گئے، دائیں بائیں والے لوگوں پہ بھی اللہ نے کرم فرمایا۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، درود و سلام ایک ایسی حسین چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر نہ دنیا میں اپنی محفلوں میں کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کثرت سے۔ فرمایا قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں میں نا یہ تم نے پڑھا دنیا میں ہوگا لیکن یہ قیامت کی گھاٹیوں میں تمہارے کام آئے گا، وہاں تمہیں روشنی دے گا۔ اور حضور نے فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسَ بِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے میرے قریب بیٹھیں گے اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا، جو کہنے والا ہوا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جو درود و سلام پڑھے، جو درود و سلام کا ذوق پیدا کرے، جو درود و سلام کا شوق لائے، جس کی طبیعت ہو کہ درود و سلام اس کا مزاج بنے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں فرمائے، اور جو 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں فرمائے، اور جو 100 بار پڑھے گا اللہ 1000 رحمت فرمائے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو 1000 بار درود و سلام پڑھے گا نا قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ یہ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتنا درود شریف پڑھوں؟ سبحان اللہ، صحابہ کا بھی ذوق دیکھیں کیا انداز گفتگو ہے۔ عرض کی حضور میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ باقی دعائیں اذکار سارے میں نے جمع کیے ہیں، تو 3 حصہ باقی کے سارے ذکر کروں گا، دعائیں کروں گا، اور ایک حصہ نا چوتھا حصہ میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہو جائے گا۔
عرض کی حضور ٹھیک ہے، میں آدھا وقت باقی کے اذکار کروں گا اور آدھا وقت درود و سلام پڑھوں گا۔ حضور مسکرائے، فرمایا زیادہ کر لے، تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 حصے درود و سلام پڑھوں گا، 1 حصہ باقی کے ذکر۔ پتہ نہیں میرے محبوب کا دریائے رحمت کتنے جوش میں تھا، محبوب فرمانے لگے زیادہ کر لے، فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کی حضور میں ہر وقت درود و سلام ہی پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا پھر تیری دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، تیری آخرت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ رمضان کی گھڑیاں ہو، روزے کی حالت ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، اگر اللہ موقع دے تو مدینے کی یاد ہو، گنبد خضرا کا تصور ہو، انسان باوضو ہو، اور پھر وہ درود و سلام پڑھے، اور پھر اس کی پھر روح جو ہے وہ وجد کرے، پھر اس کا دل کیف میں آئے، پھر زبان سرور میں آئے۔ اور امام سخاوی فرمایا کرتے تھے جن جن کو بھی محبوب کا دیدار ہوا ہے نا، کثرت درود و سلام کی برکت سے ہوا ہے، حضور پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہوا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ درود و سلام ذوق سے پڑھتے، شوق سے پڑھتے، تو حضور کی محبت میں گم ہو جاتے۔ اب اتنے گم ہوتے کہ اللہ انہیں محبوب کے جلوے عطا کر دیتا۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں، اور بچپن سے عادت بنائیں، اپنے بچوں کی عادت بنائیں نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی۔ حضرت امام سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے درود و سلام پر بڑی شاندار کتاب لکھی۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک سفر پہ تھا، میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، ارادہ کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں ایک سفر پہ تھا، جب میں سفر پہ جا رہا تھا تو رستے میں گرمی کا موسم تھا، پیاس لگی، ایک مقام پہ میں کھڑا ہوا، کنواں تھا، اس سے پانی پینے لگا تو پانی بڑا گہرا تھا، نیچے چلا گیا تھا، نکل نہیں رہا تھا۔ میں بڑا پریشان تھا، دائیں بائیں میں نے دیکھا، کوئی چیز مجھے نظر نہ آئی، تو میں تھوڑا سا مایوس ہوا کہ شاید یہ پانی بہت نیچے ہے، نکل نہیں سکے گا۔ فرماتے میں جانے لگا تو ایک چھوٹی سی بچی آئی، 6-7 سال کی، 10 سال کی، کہنے لگی بابا جی پانی پینا ہے؟ نے کہا ہاں۔ تو کیسے اس بچی نے کچھ پڑھا اور پھر اس نے پانی پہ پھونک دیا۔ فرماتے اس نے کیا پھونکا تھا کہ پانی فٹافٹ اوپر آ گیا۔ میں نے اس کے اندر برتن ڈالا، پانی نکالا اور میں نے جی بھر کے پیا۔ بچی جانے لگی تو میں قریب گیا، میں نے کہا بیٹا کس ولی کی بیٹی ہو، کس پاک گھرانے کی ہو، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی بابا جی کچھ بھی نہیں، بس سادہ سا گھرانہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو میں نے کہا بیٹے اتنا کمال کہ تو پانی کے اندر کچھ پھونکے اور اتنا کرم ہو جائے؟ وہ کہنے لگی میرے ماں باپ نے سکھایا ہے کہ ہر وقت درود و سلام پڑھنا ہے، تو میں پڑھتی رہتی ہوں، پڑھتی رہتی ہوں، پڑھتی رہتی ہوں۔ پھر اللہ کرم فرماتا ہے، میں جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتی ہوں تو رب اپنے فضل سے اسے پورا فرما دیتا ہے، اللہ میری مدد کرتا ہے۔ تو درود و سلام تو کفایت کرے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کچھ بھول جاؤ نا تو مجھ پہ درود و سلام پڑھو، جب کچھ بھول جاؤ تو درود و سلام پڑھو، تمہیں یاد آ جائے۔ میں اکثر سوچتا ہوں اگر بھولنے سے درود شریف پڑھیں تو وہ چیز یاد آ جاتی ہے، تو اگر سارا دن پڑھیں گے تو حافظہ مضبوط نہیں ہوگا۔ بھئی کوئی چیز بھول جائیں تو درود شریف پڑھیں تو یاد آ جائے گی، تو اگر سارا دن پڑھیں تو پھر اعصابی قوت نصیب نہیں ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انشراح صدر نہیں عطا فرمائے گا، پھر ذوق نہیں پیدا ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ذائقے بنانا، یہ شوق پیدا کرنا، طبیعت میں یہ بات پیدا کرنا کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھوں، یہ اتنا قیمتی اور حسین کام ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو باغ و بہار کر دے گا، آپ کی طبیعت کو ٹھنڈا ٹھار کر دے گا، آپ کو ایک ایسے عجیب و غریب ماحول میں لے جائے گا کہ آپ سکون ہی سکون محسوس کریں گے، راحت ہی راحت محسوس کریں گے۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ درود و سلام کثرت سے پڑھا جائے، درود و سلام کثرت سے پڑھا جائے، اور خاموشی سے بھی پڑھا جائے اور بلند آواز سے بھی پڑھا جائے، اور مختلف سیغوں سے پڑھا جائے، اور اچھے اچھے لفظوں سے پڑھا جائے، اچھے اچھے ذوق سے پڑھا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے
دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول